اور آگے آپ نے فرمایا والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ امانت کا مال بہرحال وہ دوسرے کی امانت ہے، تو غنیمت کی طرح اسے حلال سمجھنا۔ مال غنیمت مجاہدین کے لیے حلال ہے، وہ مجاہدین میں ہی تقسیم ہوتا ہے۔ اب جس طرح غنیمت میں اپنا حصہ ہوتا ہے، امانت میں اپنا حصہ سمجھ لینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کے پاس بس امانت ہے، قوم کی امانت یا کسی کی نجی امانت، اور اب امانت کو جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہیں خرچ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ مسجد کو لے لیں، مسجد میں لوگ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ مسجد کے کمیٹی کے افراد ان پیسوں کے امین ہوتے ہیں، بس وہ پیسے قوم کی امانت ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو امام، مؤذن اور ان اخراجات میں خرچ کیا جائے، جو مسجد کے اندر جو اخراجات ہیں اس میں لگایا جائے۔ اب اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہمارا ذاتی مال ہے، غلط تصرف کرنا، اور جب قوم حساب مانگے تو دائیں بائیں دیکھنا، اس کی وجہ سے مسجد میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، کمیٹیاں بدلی جاتی ہے، بڑے ہنگامے ہوتے ہیں پھر اس کو لے کر۔ آگے آپ نے فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھ لیا جائے گا، اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اسے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ حکومت جب شکنجہ کستی ہے اور حکومت کی انکوائری کا ڈر ہوتا ہے تو ٹھیک جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ارے وہ جو ٹیکس، انکم ٹیکس، اس کو ٹھیک ادا کر دیں گے۔ اور زکوٰۃ اس میں مقدار ہی کیا اللہ نے رکھی ہے، ایک متعینہ نصاب تک آپ پہلے پہنچیں گے، پھر اس پر سال گزرے گا، اور وہ مال بھی ایسا جو کسی طرح بڑھنے والا ہو۔ آپ کی جائیداد پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، آپ کے گھر بہت سارے ہیں لیکن وہ خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، زمین ہے خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، گاڑیاں ہیں استعمال کے لیے، خرید و فروخت کی چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اتنی چھوٹ ہے۔ اب نکالنا بھی کتنا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنے ہیں، اتنی کم مقدار۔ اب زکوٰۃ میں اتنی سہولت کے باوجود لوگ اسے بوجھ سمجھیں گے اور زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ آگے آپ نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، لوگوں کا لیڈر، لوگوں کا سردار کون ہوگا؟ جو ان میں سب سے زیادہ رذیل اور سب سے زیادہ کمینہ اور بدترین ہوگا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی محلے کی نمائندگی کرنا ہو یا پوری قوم کی نمائندگی کرنا ہو تو ایسے ہی لوگ آگے آتے ہیں جن کے اخلاقی حالات اور دینی حالات درست نہیں ہوتے، جو نہ بڑے دیندار ہوتے ہیں اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے وہ کوئی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بس وہ ایک جتھا اپنا تیار کر لیتے ہیں اور ٹکٹ ان کو کسی پارٹی کا مل جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ ذمہ دار بنیں گے تو کیا حشر ہوگا، وہ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجیے۔ آگے آپ نے فرمایا وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، انسان اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، وَجَفَا أُمَّهُ، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، وَضَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، وہاں بھی نقصان پہنچا جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایک نیا لفظ آیا، ایک نیا جملہ، ضر صدیقہ، اپنے دوست کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ یعنی مفاد پرستی اور مطلب پرستی اس قدر عام ہو جائے گی دنیا کے اندر کہ جو مخلص دوست ہے، جو آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آپ کے لیے غم و خوشی کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے کو تیار رہتا ہے، مگر آپ کتنے بڑے مفادی ہیں کہ جب اپنا مفاد آیا تو اپنے دوست کو نقصان پہنچا گیا آپ۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی دوستی کا کوئی پاس و لحاظ تک نہیں ہے۔ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بیوی کی بات ماننا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بیوی کی بات اس انداز میں ماننا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے، چونکہ دوسری حدیث میں دونوں کا مقابلہ کیا گیا ہے، اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ تو اس انداز میں ماننا، بیوی کی بات ماننے کی وجہ سے خاندان میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہو، ماں باپ ناراض ہو رہے ہوں، بھائی بھائی میں جدائی ہو رہی ہو، نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ بیوی کو سمجھائیے کہ دیکھو تم ہمارے گھر میں بعد میں آئی ہو، یہ ہمارے رشتے پہلے کے ہیں، ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے، بھائی بہن کا رشتہ پہلے ہے، تم آئی ہو تو ہم لوگوں کے مزاج میں ڈھل جاؤ۔ تمہیں یہ بات زیب دیتا ہے، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگ کیا بولے محلے میں اور رشتوں میں کیا بولا جائے کہ ارے وہ فلاں کی شادی ہوئی، فلاں کی نئی نویلی دلہن آئی اور اس نے تو بھائی پورے گھر میں لڑائی لگوا دیا ہے۔ آج کل یہ الزام نہیں، حقیقت ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔
کہ کوئی بھی آتی ہے اور پورے گھر کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ غلطی کس کی یہاں پہ؟ سوال یہ کہ مرد اتنا کمزور کیوں پڑ جاتا ہے، شوہر اتنا کمزور کیوں پڑ جائے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر تو سمجھے مگر اپنے آپ کو کسی کا بیٹا نہ سمجھے، کسی کا بھائی؟ یہ رشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے عورت کو ایسے موقع پر سمجھانا چاہیے کہ تم جو ہے نا آپس میں میل ملاپ کرنے والی بنو، ہم آپس میں محبت سے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر یہ ماحول قائم کرنے میں تم ہماری مدد کرو۔ اللہ کے واسطے تم ایسا نہ کرو، ہمیں سب کو دیکھنا ہے، تمہیں بھی دیکھنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے بیوی کی اطاعت کرنا، بیوی کی بات ماننا اس حد تک کہ آپس میں توڑ ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے، قیامت کی نشانی ہے۔ وعلت اصوات الفسقۃ فی المساجد، آپ فرماتے ہیں آگے کہ مسجدوں کے اندر فساق و فجار لوگوں کی آوازیں بلند ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں شور و شرابہ کرنے والے دیندار لوگ نہیں ہوتے۔ یہ شور و شرابہ یا تو ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں گے اور اس کے بعد مسجد ہی میں ادھر ادھر کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مسجد کے کمیٹی کے حضرات یہ غلطیاں کرتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب یا تو حساب و کتاب شروع کر دیا تو اس میں ان کی آواز بلند ہو گئی، یا حساب و کتاب نہ سے ادھر ادھر کی بات چھیڑ دیا اور ہائی کہ مجلس گرم ہو گئی، کہا کہ لگ رہے ہیں خیال کچھ نہیں، چونکہ ان کو یہ خیال ہے کہ ہم مسجد کے کمیٹی کے افراد ہیں، یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہے، اور یہ بالکل نہیں بیٹھا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو احساس نہیں ہے۔ تو اس کی اصلاح بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو کہیں گے کہ دیکھو مسجد میں ایسا مت کرو، یہ کرو، اور لیکن وہ خود جو ہے وہ ساری خرابی موجود ہوتی ہے اپنے اندر۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دور خلافت، تو دیکھا کہ دو آدمی ذرا زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو بلایا، کہاں گھر ہے؟ کہا طائف کے رہنے والے ہم لوگ۔ کہا بچ گئے تم لوگ، اگر مدینے کے ہوتے تمہاری پٹائی کرتے ہم۔ مدینے کا ہو کر بھی مسجد نبی کا ادب نہیں معلوم؟ چلو غنیمت ہے تم طائف کے ہو، تم یہاں کے نہیں ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ کے رسول کا مزار اقدس سامنے موجود ہے، تمہیں اتنا احساس نہیں ہے؟ حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ ڈانٹا ان کو۔ تو وہاں دو خرابیاں پائی جا رہی تھی، نمبر ایک مسجد، اس میں آواز بلند ہو رہی تھی، اور نمبر دو آپ کا روضہ اطہر، اس کی بے ادبی تھی، اس لیے حضرت عمر نے ڈانٹا۔ آگے آپ نے فرمایا واتخذ القینات والمعازف، ناچنے گانے والی بانیاں اور گانے بجانے کے آلات، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ ٹکڑا بار بار گزر چکا ہے۔ شربت الخمور فی الطرق، آگے آپ فرماتے ہیں راستوں میں شرابیں پی جائیں گی۔ شرابیں پینے کا ذکر تو آ چکا ہے، لیکن یہ کہ لوگ اتنے بے حیا ہو جائیں گے، اپنے آس پاس سے اتنے غافل ہو جائیں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، سب کے سامنے شراب پئیں گے۔ شراب ہے، سگریٹ ہے، اور صرف مرد ہی نہیں، ماشاءاللہ لڑکیاں جو ہے سب کے سامنے پیتی نظر آئیں گی۔ ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہم لڑکی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں واتخذ الظلم فخرا، ظلم کو فخر سمجھ لیا جائے گا۔ ظلم کریں گے اور معاشرے میں سینہ تان کر چلیں گے، سر اٹھا کر۔ انسان کو شرمانا چاہیے کہ ہم سے ظلم ہو رہا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ظلم یعنی چوری افیس سینہ زوری، یہ مجاز کس نے دیا؟ یہ مجاز دیا ہے امریکہ نے، یہ مجاز دیا ہے اسرائیل نے، کہ دنیا پہ ظلم کرو، جہاں چاہو بم گرا دو، آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کر لو، اور اس کے بعد بھی سر اٹھا کر جیو کہ ہاں بھائی جو آپس میں لڑائی کریں گے صلح ہم کرائیں گے۔ یہ بدماش یہ آتا ہے صلح کرانے کے لیے لوگوں کے ملکوں کے درمیان، اپنی حرکتیں نہیں دیکھتا، اور اس ظلم پہ فخر بھی ہے، کوئی انہیں شرم و حیا نہیں ہے ذرہ برابر بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہے گی۔ بس یہی مزاج ہمارے اندر بھی داخل ہو گیا ہے کہ ہم اپنی طاقت اور اپنے کرسی کے بلبوتے پر ظلم کرتے ہیں اور معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ کمزور دبے کچلے لوگ کچھ نہیں کہتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب دیا جائے گا۔ جو لوگ آخرت کو پس پش ڈال کر نظر انداز کر کے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی دنیا میں بھی سمجھا دیتا ہے، بلکہ ظلم
اور رشتے کو توڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، ظلم کرنا، یہ تو ایسے گناہ ہیں کہ اللہ رب العزت آخرت میں تو سزا دیتا ہی ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے برے اثرات اور برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی موت اچھی نہیں ہوتی، یہ بہت بری موت مارے جاتے ہیں۔ یہ فلاں کا قتل ہو گیا، فلاں ایم ایل اے مارا گیا، فلاں اس کا قتل ہو گیا، فلاں کونسلر کو لوگوں نے گولی مار دی، کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کی دشمن ہوتی ہے، وہ تو دشمنی ایک ذریعہ ہے، یہ وہ ظلم کا بدلہ ہے جو پوری زندگی اس نے کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی موت دیتے ہیں اسے۔ آگے آپ نے فرمایا وَبِيعَ الْحُكْمُ، انصاف کو بیچا جائے گا۔ انصاف کرنے والے وہ انصاف کو بیچ دیا کریں گے، کبھی 2 پیسے پر بیچیں گے، رشوت میں انصاف بیچیں گے، کبھی لالچ میں بیچیں گے کہ اگر ہم نے صحیح فیصلہ دے دیا تو آگے جو ہمیں کوئی عہدہ ملنے والا ہے اس سے ہم محروم رہیں گے، آفر ملا ہوا ہے، فیصلہ تم دو اور بس تم تو ریٹائر ہونے والے، ریٹائر ہو جاؤ فیصلہ دے کر، ہم تم کو فلاں عہدے پر بٹھا دیں گے۔ ہمارے ملک میں بکثرت یہ ہو رہا ہے، اور لوگ بہت یہ سے کہا کرتے تھے سپریم کورٹ سپریم کورٹ۔ آج سے کچھ مہینے پہلے تک یا سال 2 سال جب 3 طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کا جب اٹھا تھا، میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے تک بھی سپریم کورٹ پر بڑا اعتماد تھا، غیروں کو تو تھا ہی، بھئی مسلمانوں کو بھی بڑا اعتماد تھا کہ بھئی ہمارے ملک کی عدلیہ اور ہندوستان کے سپریم کورٹ کا نام تو میں نے سنا ہے کہ پوری دنیا میں تھا انصاف کے معاملے میں، یہ کورٹ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ لیکن جتنی تیزی سے اس نے اپنا رخ بدلا ہے اور جو فیصلے اس نے کیے ہیں کچھ مہینوں کچھ سالوں کے اندر، وہ شرم سے انتہائی جو ہے سر جھکنے والا کام اس کورٹ نے کیا ہے، سپریم کورٹ نے۔ اور اب کیا ڈرنا اور اب کیا سوچنا کہ بھئی ہم کورٹ کی کوئی توہین نہیں ہم کر رہے، جو کچھ اس نے کیا ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، بس یہ کوئی عدلیہ کی توہین نہیں۔ تو یہ کیا ہے نا کہ فیصلے کو بیچا جا رہا ہے، ایسے لوگوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں غلط سلط، اور ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک عہدے پر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔